مکتوب نمبر 2۔ یہ مکتوب حضرت امیر علیہ السلام نے فتح بصرہ کے بعد اہل کوفہ کی طرف ارسال فرمایا۔ اپنے اس مکتوب میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں: خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہتر وہ اجر دے جو اطاعت شعار اور اپنی نعمت پر شکر گزاروں کو وہ دیتا ہے۔ تم نے ہماری آواز سنی اور اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے، اور تمہیں پکارا گیا تو تم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام۔ اشس ابن قیس والی آذربائیجان کے نام۔ یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی آذوقہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھندا ہے، اور تم اپنے حکمران بالا کی طرف سے حفاظت پر مامور ہو۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ریت کے معاملے میں جو چاہو کر گزرو۔ خبردار، کسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ تمہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ و برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے، اور تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو۔ بہرحال میں غالباً تمہارے لیے برا حکمران تو نہیں ہوں۔ والسلام۔ ہدایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دشمن کی طرف بھیجے ہوئے ایک لشکر کو یہ ہدایات فرمائیں: جب تم دشمن کی طرف بڑھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھے تو تمہارا پڑاؤ ٹیلوں کے آگے یا پہاڑ کے دامن میں یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ چیز تمہارے لیے پشت پناہی اور روک کا کام دے۔ اور جنگ بس ایک طرف یا زائد سے زائد دو طرف سے ہو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں کی بلند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دو، تاکہ دشمن کسی کھٹکے کی جگہ سے یا اطمینان والی جگہ سے اچانک نہ آ پڑے۔ اور اس بات کو جانے رہو کہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا خبر رساں ہوتا ہے، اور ہر ہراول دستے کو اطلاعات ان مخبروں سے حاصل ہوتی ہیں جو آگے بڑھ کر سراغ لگاتے ہیں۔ دیکھو، تتر بتر ہونے سے بچے رہو۔ اترو تو ایک ساتھ اترو، اور کوچ کرو تو ایک ساتھ کرو، اور جب رات تم پر چھا جائے تو نیزوں کو اپنے گرد گاڑ کر ایک دائرہ سا بنا لو، اور صرف اونگھ لینے اور ایک آدھ جھپکی لینے کے سوا نیند کا مزہ نہ چکھو۔ نہج البلاغہ۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہدایت امیر المومنین علیہ السلام۔ جب معقل ابن قیس رہائی کو 3000 کے ہراول دستے کے ساتھ آپ نے شام روانہ کیا تو یہ ہدایت فرمائی۔ اس ہدایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبرو پیش ہونا لازمی ہے، اور جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور آخری منزل نہیں۔ جو تم سے جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا، اور صبح و شام کے ٹھنڈے وقت سفر کرنا، اور دوپہر کے وقت لوگوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا، آہستہ چلنا اور شروع رات میں سفر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور اسے قیام کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ سفر اور راہ پیمائی کے لیے۔ اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آرام پہنچاؤ، اور جب جان لو کہ سپیدہ سحر پھیلنے اور پاؤ پھٹنے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہونا۔ جب دشمن کا سامنا ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان ٹھہرو، اور دیکھو دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہے، اور نہ اتنے دور ہٹ کر رہو کہ جیسے لڑائی سے کوئی خوف زدہ ہو، اس وقت تک کہ جب تک میرا حکم تم تک پہنچے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق کی دعوت دینے اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔ مکتوب نمبر 13۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوج کے 2 سرداروں کے نام یہ مکتوب ارسال فرمایا۔ آپ اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں: میں نے مالک ابن حارث اشتر کو تم پر اور تمہارے ماتحت لشکر پر امیر مقرر کیا ہے، لہذا ان کے فرمان کی پیروی کرو اور انہیں اپنے لیے زرہ اور ڈھال سمجھو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری اور لغزش کا، اور جہاں جلدی کرنا تقاضائے ہوش مندی ہو وہاں سستی کا، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہدایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام صفین میں دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت فرماتے ہیں:
آپ فرماتے ہیں جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم بحمدللہ دلیل و حجت رکھتے ہو، اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہی پہل کریں یہ ان پر دوسری حجت ہوگی۔ خبردار، جب دشمن منہ کی کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹھ پھرانے والے کو قتل نہ کرنا، کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی زخمی کی جان نہ لینا، اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا چاہیے۔ وہ تمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور و ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مامور تھے کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں، حالانکہ وہ مشرک ہوتی تھیں۔ اگر جاہلیت میں بھی کوئی شخص کسی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے گزن پہنچاتا تھا تو اس کو اور اس کے بعد کی پشتوں کو مطعون کیا جاتا تھا۔ ہدایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ جب لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے آپ آتے تھے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے، بار الہا، دل تیری طرف کھنچ رہے ہیں، گردنیں تیری طرف اٹھ رہی ہیں، آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں، قدم حرکت میں آ چکے ہیں اور بدن لاغر پڑ چکے ہیں۔ بار الہا، چھپی ہوئی عداوتیں ابھر آئی ہیں اور کینہ و عناد کی دیگیں جوش کھانے لگی ہیں۔ خداوند عالم، ہم تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں سے اوجھل ہو جانے، اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑ جانے کا شکوہ کرتے ہیں۔ پروردگار، تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، ہدایت نمبر 16۔ جنگ کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، وہ پسپائی کہ جس کے بعد پلٹنا ہو، اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنا کہ جس کے بعد حملہ مقصود ہو، تمہیں گراں نہ گزرے۔ تلواروں کا حق ادا کر دو اور پہلوؤں کے بل گرنے والے دشمنوں کے لیے میدان تیار رکھو۔ سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرو۔ آوازوں کو دبا لو کہ اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا۔ حضرت علی ہدایت فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا، یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جب کہ یار و مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کرتے۔ نہج البلاغہ، مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ مکتوب آپ نے والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کے نام ارسال کیا ہے۔ اس مکتوب میں آپ فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اترتا ہے اور فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کو حسن سلوک سے خوش رکھو اور ان کے دلوں سے خوف کی گرہیں کھول دو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم بنی تمیم سے درستی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان پر سختی روا رکھتے ہو۔ بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ابھر آتا ہے، اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی ان سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا، اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیزداری کا تعلق بھی ہے کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے، اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ دیکھو ابن عباس، خدا تم پر رحم کرے، رعیت کے بارے میں تمہارے ہاتھ اور زبان سے جو اچھائی اور برائی ہونے والی ہو اس میں جلد بازی نہ کیا کرو، کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہیں اس حسن ظن کے مطابق ثابت ہونا چاہیے جو مجھے تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے بارے میں میری رائے غلط ثابت نہ ہونا چاہیے۔ والسلام۔ مجوسی لوگوں کے نزدیک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عامل کا رویہ ان کے ساتھ ویسا نہ تھا جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا، جس سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو شکایت کا خط لکھا اور اپنے حکمران کے تشدد کا شکوہ کیا، جس کے جواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عامل کو تحریر فرمایا کہ وہ ان سے
ایسا برتاؤ کریں جس میں تشدد نہ ہو، نہ اتنی نرمی کہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرانگیزی پر اتر آئیں، کیونکہ انہیں پوری ڈھیل دے دی جائے تو وہ حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں کھو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے ملک کے نظم و نسق میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور پوری طرح سختی و تشدد کا برتاؤ اس لیے روا نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ رعایا میں شمار ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے عامل کو اپنے مکتوب میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری سختی، سنگدلی، تحقیر آمیز برتاؤ اور تشدد کے رویے کی شکایت کی ہے۔ میں نے غور کیا تو وہ شرک کی وجہ سے اس قابل تو نظر نہیں آتے کہ انہیں نزدیک کر لیا جائے، اور معاہدے کی بنا پر انہیں دور پھینکا اور دھتکارا بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ان کے لیے نرمی کا ایسا شعار اختیار کرو جس میں کہیں کہیں سختی کی جھلک بھی ہو، اور کبھی کبھی سختی کر لو اور کبھی نرمی برتو، اور قرب و بعد اور نزدیکی و دوری کو سمو کر بین بین راستہ اختیار کرو انشاءاللہ۔ زیاد ابن ابیہ کے نام، جبکہ عبداللہ ابن عباس بصرہ، نواحی اہواز اور فارس و کرمان پر حکمران تھے، اور یہ بصرہ میں ان کا قائم مقام تھا۔ اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: میں اللہ کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے تو یاد رکھو کہ میں ایسی مار ماروں گا کہ جو تمہیں تہی دست، بوجھل پیٹھ والا اور بے آبرو کر کے چھوڑے گی۔ زیاد ابن ابیہ کے نام آپ نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے: میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ، آج کے دن کل کو بھول نہ جاؤ، صرف ضرورت بھر کے لیے مال روک کر باقی محتاجی کے دن کے لیے آگے بڑھاؤ۔ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں عجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا، حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو، اور یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے لیے قرار دے گا، حالانکہ تم عشرت سامانیوں میں لوٹ رہے ہو اور بے کسوں اور بیواؤں کو محروم کر رکھا ہے۔ انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے، اور جو آگے بھیج چکا ہے وہی آگے بڑھ کر پائے گا۔ والسلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام۔ عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ میں نے اس کلام سے حاصل کیا ہے، اتنا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد کسی کلام سے حاصل نہیں کیا۔ اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: انسان کو کبھی ایسی چیز کا پا لینا خوش کرتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے جانے والی ہوتی ہی نہیں، اور کبھی ایسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا اسے غمگین کر دیتا ہے جو اسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہیں۔ یہ خوشی اور غم بیکار ہے۔ تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے اس پر رنج ہونا چاہیے، اور جو چیز دنیا سے پالو اس پر زیادہ خوش نہ ہو، اور جو چیز اس سے جاتی رہے اس پر بے قرار ہو کر افسوس کرنے نہ لگو، بلکہ تمہیں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجہ موڑنا چاہیے۔ جب ابن ملجم لعین نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا: تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا، ان دونوں ستونوں کو قائم کیے رکھنا، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے سراپا عبرت ہوں، اور کل کو تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، اور اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے الہی کا باعث ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ خدا کی قسم، یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں
اسے ناپسند جانتا ہوں اور نہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے چشمے پر پہنچ جائے اور اس ڈھونڈنے والے کے مانند ہو جو مقصد کو پالے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درآمد ہوگا، اسے صفین سے پلٹنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اموال اوقاف کے بارے میں حکم دیا ہے کہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی اس کے متولی ہوں گے جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن علیہ السلام کو کچھ ہو جائے اور حسین علیہ السلام زندہ ہوں تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہی کی راہ پر چلیں گے۔ علی علیہ السلام کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول کے تقرب، ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر اس کی تولیت فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے، اور جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دے اور اس کے پھلوں کو ان مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے، اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے، اور وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائے گی اور اس کے حصے میں شمار ہوگی۔ پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور وہ زندہ ہو تو بھی وہ آزاد ہوگی، اس سے غلامی چھٹ گئی ہے اور آزادی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک مزدور اور کاشتکار کی زندگی تھی، چنانچہ آپ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے اور بنجر اور افتادہ زمینوں میں آب رسانی کے وسائل مہیا کر کے انہیں آباد کرتے اور کاشت کے قابل بنا کر ان میں باغات لگاتے، اور چونکہ یہ زمینیں آپ کی آباد کردہ ہوتی تھیں اس لیے آپ کی ملکیت میں داخل ہوتی تھیں، مگر آپ نے کبھی مال پر نظر نہ کی، ان زمینوں کو وقف قرار دے کر اپنے حقوق ملکیت کو اٹھا لیا۔ البتہ قرابت پیغمبر کا لحاظ کرتے ہوئے ان اوقاف کی تولیت یک کے بعد دیگرے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہم السلام کی سپرد کی، لیکن ان کے حقوق میں کوئی امتیاز گوارا نہ کیا، بلکہ دوسری اولاد کی طرح انہیں بھی صرف اتنا حق دیا کہ وہ گزارے بھر کا لے سکتے ہیں، اور بقیہ ائمہ مسلمین کے مفاد اور امور خیر میں صرف کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے پر آپ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے آپ نے یہ ہدایت نامہ تحریر فرمایا۔ اس ہدایت نامہ کے چند ٹکڑے ہم آپ کے لیے یہاں پیش کر رہے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے، ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے۔ امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ہدایت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو، اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور اس کے املاک پر اس طرح نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہو اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا کر اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کروں،
لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دوہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہاں نکلتا ہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اسی کے ساتھ ہو لینا، اور جو سونا یا چاندی درہم و دینار وہ دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس گائے بکری یا اونٹ ہوں تو ان کے غول میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اور جب اجازت کے بعد ان تک جانا تو یہ انداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے تمہیں اس پر پورا قابو ہے، تمہیں اس پر تشدد کرنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھو، نہ کسی جانور کو بھڑکانا، نہ ڈرانا، نہ دھمکانا، نہ اس کے بارے میں اپنے غلط رویے سے مالک کو رنجیدہ کرنا، جتنا مال ہو اس کے 2 حصے کر دینا، اور اس مالک کو یہ اختیار دینا کہ وہ جون سا حصہ چاہے پسند کر لے، اور جب وہ کوئی سا حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا، پھر بقیہ حصے کے 2 حصے کر دینا، اور مالک کو اختیار دینا کہ وہ جو حصہ چاہے لے لے، اور جب وہ ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب پر متعرض نہ ہونا، یوں ہی ایسا ہی کرتے رہنا یہاں تک کہ بس اتنا رہ جائے جتنے سے اس مال میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ پورا ہو جائے، تو اسے بس تم اپنے قبضے میں کر لینا، اور اس پر بھی اگر وہ پہلے انتخاب کو مسترد کر کے دوبارہ انتخاب کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع دو، اور دونوں حصوں کو ملا کر پھر نئے سرے سے وہی کرو جس طرح پہلے کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے مال سے اللہ کا حق لے لو۔ ہاں دیکھو، کوئی بوڑھا بالکل پھونس اونٹ جس کی کمر شکستہ یا پیر ٹوٹا ہوا ہو یا بیماری کا مارا ہوا یا عیب دار ہو نہ لینا، اور انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونپنا جس کی دینداری پر تم کو اعتماد ہو کہ جو مسلمانوں کے مال کی نگہداشت کرتا ہو اور ان کے امیر تک پہنچا دے تاکہ وہ اس مال کو مسلمانوں میں بانٹ دے۔ کسی ایسے ہی شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ، خدا ترست، امانت دار اور نگراں ہو کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر و خستہ کرے، نہ انہیں تھکا مارے، نہ تعب و مشقت میں ڈالے۔ پھر جو کچھ تمہارے پاس جمع ہو اسے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجتے رہنا تاکہ ہم جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے اسے کام میں لائیں۔ جب تمہارا امین اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے تو اسے فہمائش کرنا کہ وہ اونٹنی اور اس کے دودھ پیتے بچے کو الگ نہ رکھے اور نہ اس کا سارا دودھ دھو لیا کرے کہ بچے کے لیے ضرر رسانی کا باعث بن جائے، اور اس پر سواری کر کے اسے ہلکا نہ کر ڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ دوسری اونٹنیوں میں سواری کرنے اور دہنے میں انصاف و مساوات سے کام لے۔ تھکے ماندے اونٹ کو سستانے کا موقع دے، اور جس کے کھر گھس گئے ہوں یا پیر لنگ کرنے لگے ہوں اسے آہستگی اور نرمی سے لے چلے، اور ان کی گزرگاہوں میں جو تالاب پڑیں وہاں انہیں پانی پینے کے لیے اتارے، اور زمین کی ہریالی سے ان کا رخ موڑ کر بے آب و گیا راستوں پر نہ لے چلے، اور وقتاً فوقتاً انہیں راحت پہنچاتا رہے، اور جہاں تھوڑا بہت پانی یا گھاس سبزہ ہو انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں تو وہ بحکم خدا موٹے تازے ہوں اور ان کی ہڈیوں کا گودا بڑھ چکا ہو، وہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں تقسیم کریں۔ بے شک یہ تمہارے لیے بڑے ثواب کا باعث اور منزل ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک کارندے کے نام جسے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے بھیجا تھا، یہ عہد نامہ تحریر فرمایا۔ اپنے اس عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہیں، جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اس کے ماں سوا کوئی نگراں ہے، اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیں کہ ان کے چھپے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں، اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور کردار و گفتار مختلف نہ ہو اس نے امانت داری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت
عبادت میں خلوص سے کام لیا، اور میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور انہیں پریشان نہ کریں، اور نہ ان سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں، کیونکہ وہ دینی بھائی اور زکوٰۃ و صدقات کے برآمد کرنے میں معین و مددگار ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ اس زکوٰۃ میں تمہارا بھی حصہ معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا حق ہے، اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقہ کش لوگ بھی تمہارے شریک ہیں، اور ہم تمہارا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں، تو تم بھی ان کا حق پورا پورا ادا کرو، نہیں تو یاد رکھو کہ روز قیامت تمہارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدبختی اس شخص پر کہ جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ، قرض دار اور بے خرچ مسافر ہوں۔ یاد رکھو کہ جو شخص امانت کو بے وقت سمجھتے ہوئے اسے ٹھکرا دے اور خیانت کی چراگاہوں میں چرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کو اس کی آلودگی سے نہ بچائے، تو اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلتوں اور خاریوں میں ڈالا اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے، اور سب سے بڑی فریب کاری پیشوائے دین کو دغا دینا ہے۔ والسلام۔ محمد ابن ابی بکر کے نام جبکہ انہیں مصر کی حکومت سپرد کی، امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک عہد نامہ ان کے سپرد کیا۔ اپنے عہد نامے میں امیر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روئی سے پیش آنا، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنا، تاکہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرفداری کی امید نہ رکھیں، اور چھوٹے لوگ تمہارے عدل و انصاف سے ان بڑوں کے مقابلے میں نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے باز پرس کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے خود ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں جاننا چاہیے کہ پرہیزگاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا دار ان کی آخرت میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ دنیا میں بہترین طریقے پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا، اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں سے بہریاب ہوئے جو عیش پسند لوگوں کو حاصل تھیں، اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو سرکش و متکبر لوگوں کو حاصل تھا۔ پھر وہ منزل مقصود پر پہنچانے والے ذات کا سر و سامان اور نفع کا سودا کر کے دنیا سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی، اور یہ یقین رکھا کہ وہ کل اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی کوئی آواز ٹھکرائی جائے گی، نہ ان کے حظ و نصیب میں کمی ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، موت اور اس کی آمد سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اور ایک بڑے حادثے اور عظیم سانحے کے ساتھ آئے گی، جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ برائی کا اس میں کبھی گزر نہ ہوگا، یا ایسی برائی ہوگی کہ جس میں کبھی بھلائی کا شائبہ بھی نہ آئے گا۔ کون ہے جو جنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب ہو، اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے سے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو؟ تم وہ شکار ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے۔ اگر تم ٹھہرائے رہو گے جب بھی تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر اس سے بھاگو گے جب بھی وہ تمہیں پالے گی، وہ تو تمہارے سائے سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ہے۔ موت تمہاری پیشانی کے بالوں سے جکڑ کر باندھ دی گئی ہے، وہ دنیا تمہارے عقب سے تہ کی جا رہی ہے۔ لہذا جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا گہراؤ دور تک چلا گیا ہے، جس کی تپش بے پناہ ہے، اور جس کا عذاب ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے۔ اور وہ ایسا گھر ہے جس میں رحم و کرم کا سوال ہی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فریاد سنی جاتی ہے، اور نہ کرب و اذیت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر یہ کر سکو کہ تم اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھو اور اس سے اچھی امید بھی وابستہ رکھو، تو ان دونوں باتوں کو اپنے اندر جمع کر لو، کیونکہ بندے کو اپنے پروردگار سے اتنی ہی امید بھی ہوتی ہے جتنا کہ اس کا ڈر ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اس سے خائف ہوتا ہے۔
اے محمد ابن ابی بکر، اس بات کو جان لو کہ میں نے تمہیں مصر والوں پر کہ جو میری سب سے بڑی سپاہ ہے حکمران بنایا ہے۔ اب تم سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنا اور اپنے دین کے لیے سینہ سپر رہنا، اگرچہ تمہیں زمانے میں ایک ہی گھڑی کا موقع حاصل ہو، اور مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، کیونکہ اوروں کا عوض تو اللہ میں مل سکتا ہے مگر اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اور فرصت ہونے کی وجہ سے قبل از وقت نماز نہ پڑھ لینا اور نہ مشغولیت کی وجہ سے اسے پیچھے ڈال دینا، یاد رکھو کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ اسی عہد نامے کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس میں امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، ہدایت کا امام اور ہلاکت کا پیشوا پیغمبر کا دوست اور پیغمبر کا دشمن برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں نہ مومن سے کھٹکا ہے اور نہ مشرک سے، کیونکہ مومن کی اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے گمراہ کرنے سے حفاظت کرے گا اور مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا کہ کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرے گا، بلکہ مجھے تمہارے لیے ہر اس شخص سے اندیشہ ہے کہ جو دل سے منافق اور زبان سے عالم ہے، کہتا وہ ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو اور کرتا وہ ہے جسے تم برا جانتے ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 29۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب اہل بصرہ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، تمہاری تفرقہ پردازی اور شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگزر کیا، پیٹھ پھرانے والوں سے تلوار روک لی اور بڑھ کر آنے والوں کے لیے میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ اب اگر پھر تباہ کن اقدامات اور کج فہمیوں سے پیدا ہونے والے سفیہانہ خیالات میں تمہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پر ڈالا تو سن لو کہ میں نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پر پالان کس لیے ہیں، اور تم نے مجھے حرکت کرنے پر مجبور کیا تو تم میں ایسی معرکہ آرائی کروں گا کہ اس کے سامنے جنگ جمل کی حقیقت بس یہ رہ جائے گی جیسے کوئی زبان سے کوئی چیز چاٹ لے۔ پھر بھی جو تم میں فرما بردار ہیں ان کے فضل و شرف اور خیر خواہی کرنے والے کے حق کو میں پہچانتا ہوں۔ میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار بھی لپیٹ میں آ جائیں۔ ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے، بارگاہ علی۔ خطبات عالیہ نہج البلاغہ، والیوم نمبر 3، البم نمبر 2، وصیتیں و مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام۔ امام المتقیان امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ، جس کے مخاطب حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، یہ منشور امامت تمام نوع انسانی کے لیے درس ہدایت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے جادۂ حیات پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس میں دنیا و آخرت کو سنوارنے، اخلاقی شعور کو ابھارنے اور معیشت و معاشرت کو سدھارنے کے وہ بنیادی اصول درج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے علماء و فلاسفر کے ضخیم دفتر قاصر ہیں۔ اس کے حقائق آگئیں مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس کو یاد دلانے، حسن معاشرت کے مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرنے اور اخلاقی رفتوں کو ابھارنے کے لیے قوی محرک ہیں۔ صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین میں امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے منزل کی
تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ اپنے وصیت نامے میں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رختے سفر باندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند، جادہ عدم کا راہ سپار، بیماریوں کا ہدف، زمانے کے ہاتھ گروی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کی فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرض دار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جان نشین ہے۔ بعدہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی موزوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو، مگر اسی وقت جب کہ دوسروں کے فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و روگردان کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔ امام حسن علیہ السلام کے نام اپنے وصیت نامے میں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے، بشرط یہ کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو، واز و پنس سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ، یقین سے اسے سہارا دینا اور حکومت سے اسے پر نور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا، دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوئوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے۔ لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو۔ جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو۔ ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو۔ حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ۔ دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو۔ حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے۔ ہر معاملے میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس
اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو، میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رساں نہ ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اپنے وصیت نامے میں امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے فرزند، جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ذوف بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے، یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے، یا وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے، یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں کہ تم بھڑک اٹھنے والے منہ زور اونٹ کی طرح ہو جاؤ، کیونکہ کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے، نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربے کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے، اور تجربے و علم کی وہ باتیں بے تاب و مشقت تم تک پہنچ رہی ہیں جن پر ہم مطلع ہوئے، اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ امیر کائنات امام المتقین حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھیں، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات و واقعات میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں، بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے، چنانچہ میں نے صاف کو گندلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے، اور اب سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، اور میں نے جن خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے، اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے، اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہٰذا مناسب سمجھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بساط دہر پر تازہ وارد ہو اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے، اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا، احکام شرع، حلال و حرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں، لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں، باوجود یہ کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کر دینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا، اس سے کہ تمہیں ایسی صورتحال کے سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہارے لیے ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ ان وجوہ سے تمہیں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ اپنے اس وصیت نامے میں امیر کائنات امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے پر پہنچایا
کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں، لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور نہ بحث و نزاع میں الجھنے کا، اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواہشگار رہو، اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا ہے، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شبکور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو، اور جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ غلط مبحث کرتا ہے۔ اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے۔ امیر کائنات امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں، اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے، اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، نعمتوں کا دینا، ابتلاء و آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے، تو جو چیز اس میں کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کرو، کیونکہ جب تم پہلے پہل پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے، بعد میں تمہیں سکھایا گیا، اور ابھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم بے خبر ہو کہ ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو، لہٰذا اسی کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اسی کی بس پرستش کرو، اسی کی طلب ہو اور اسی کا ڈر ہو۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبحانہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لہٰذا ان کو بطیب خاطر اپنا پیشوا اور نجات کار رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں۔ امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول ہوتے، اور اس کی سلطنت و فرمانروائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بغیر کسی نقطۂ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو۔ جب تم یہ جان چکے تو پھر عمل کرو ویسا جو تم ایسی مخلوق کو اپنی پست منزلت، کم مقدرت اور بڑی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو
جو اچھی ہیں اور انہی چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں۔ امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند، میں نے تمہیں دنیا اور اس کی حالت اور اس کی بے ثباتی اور ناپائیداری سے خبردار کر دیا ہے، اور آخرت والوں کے لیے جو سر و سامان عشرت مہیا کیا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔ جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ہے ان کی مثال ان مسافروں کی سی ہے جن کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا، اور انہوں نے ایک سرسبز و شاداب مقام اور ایک تر و تازہ و پربہار جگہ کا رخ کیا تو انہوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی، سفر کی صحبتوں کو گوارا کیا اور کھانے کی بدمزگیوں پر صبر کیا تاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرار گاہ تک پہنچ جائیں۔ اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کر دے، اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا ان لوگوں کی سی ہے کہ جو ایک شاداب سبزہ زار میں ہوں اور وہاں سے وہ دل برداشتہ ہو جائیں اور اس جگہ کا رخ کر لیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہو۔ ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں کہ جہاں انہیں اچانک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے۔ امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں، اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی تو برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو، اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تذلل اختیار کرو۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بقدر کفایت توشے کی فراہمی، اس کے علاوہ سبق باری ضروری ہے۔ لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لادو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال بن جائے گا، اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، اور کل کو کہ جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی اور تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ، اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا تو اسے غنیمت جانو۔ اے میرے فرزند، یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا، اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بنسبت بری حالت میں ہوگا، اور اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ۔ لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ
کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تبھی کام ہو، اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد کبھی وہ تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہونا ہی چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ وہ جرح کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو، اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو، اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی، رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلوا لو، اس کی رحمتوں کے جھالوں کو برسا لو۔ ہاں، بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیز بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہٰذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو، نہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو، نہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے، اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فرزند، موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی
حفاظتی سرو سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے۔ خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے، اور دنیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں، طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ ان میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر ہو لیے ہیں۔ یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی گلابان ہے جو ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہ ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطان ہیں اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔ ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، گویا میدان حشر میں سواریاں اتری ہی پڑی ہیں۔ تیز قدم چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے، اور اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے۔ اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنی آرزوؤں کو پورا کبھی نہیں کر سکتے، اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہوں پر ہو، لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو، کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوانا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں لگا رہنے والا کامیابی ہو اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری من مانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے، کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھو دو گے اس کا بدل کوئی حاصل نہ کر سکو گے۔ دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو، اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت کی دشواریاں جھیلنا پڑیں۔ امین راز نبوت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند، تمہیں طمع و حرص کی تیز رو سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لا اتاریں۔ اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو، کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کا پا کر رہو گے۔ وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے، اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی گفتگو کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتما پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔
کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے، کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجھا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشہ کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ و ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال فراواں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ پس طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بدگمان دوست میں۔ جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی و عناد کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا آقائے نعمت ہے۔ مگر خبردار، یہ برتاؤ بے محل نہ ہو اور نا اہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس کے دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ و شیریں گھونٹ نہیں پائے۔ جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو، کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہان میں سب سے زیادہ بخت ہو جائیں۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے خامخواہ پیچھے نہ پڑو۔ تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گراں نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ امین راز نبوت، امیر کائنات، امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند، یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کج خلقی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے۔ دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی عقبہ کی منزل سنوار سکو۔ اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے واویلا مچاتے ہو تو پھر ہر اس چیز پر رنج و افسوس کرو کہ جو تمہیں نہیں ملی۔ موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا قیاس کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔
ٹوٹ پڑنے والے غم و اندوہ کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے۔ دوست بمنزلہ عزیز کے ہوتا، سچا دوست وہ ہے کہ جو پیٹھ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے۔ ہوا و ہوس سے زحمت میں پڑنا لازمی ہے۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا اس کی منزلت برقرار رہتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارا دشمن ہے۔ جب حرص و طمع تباہی کا سبب ہو تو مایوسی ہی میں کامرانی ہے۔ ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، فرصت کا موقع بار بار نہیں ملا کرتا۔ کبھی آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور نابینا صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ برائی کو پسے پشت ڈالتے رہو کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے علاقہ توڑنا عقل مند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے، اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اسے پسے پشت ڈال دیتی ہے۔ ہر تیر انداز کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راستے سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسائے کے متعلق پوچھ گچھ کر لو۔ خبردار اپنی گفتگو میں ہنسانے والی باتیں نہ لاؤ، اگرچہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہوں۔ عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور حکمراں نہیں ہے۔ اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ و بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی و بدکاری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لیے ایک کام معین کر دو جس کی جواب دہی اس سے کر سکو۔ اس طریقہ کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیں گے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو، اور تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواہشگار ہوں۔ والسلام۔ ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے، بارگاہ علی۔ پڑی ہے روح نبی پر کچھ عقیدت سے، پڑی ہے روح نبی پر کچھ عقیدت سے، کہ آج تک نہ کسی پر
اٹھی نگاہ علی کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی. فدائے طور ہو کیوں کر گدائے کوے نجف. فدائے طور ہو کیوں کر گدائے کوے نجف. ہزار طور بداماں ہے جلوہ گاہ علی. ہزار طور بداماں ہے جلوہ گاہ علی. گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں. گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں. نگاہ مصطفی لطف بے پناہ علی. امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب والی مکہ کے نام. اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: مغربی علاقے کے میرے جاسوسوں نے مجھے تحریر کیا ہے کہ کچھ شام کے لوگوں کو حج کے لیے روانہ کیا گیا ہے جو دل کے اندھے، کانوں کے بہرے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، جو حق کو باطل کی راہ سے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، اور دین کے بہانے دنیا کے تھنوں سے دودھ دھوتے ہیں، اور نیکوں اور پرہیزگاروں کے اجر آخرت کو ہاتھوں سے دے کر دنیا کا سودا کر لیتے ہیں. دیکھو، بھلائی اسی کے حصے میں آتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، اور برا بدلہ اسی کو ملتا ہے جو برے کام کرتا ہے. لہذا تم اپنے فرائض منصبی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو بافہم، پختہ کار، خیر خواہ اور دانش مند ہو، اور اپنے حاکم کا فرما بردار اور اپنے امام کا مطیع رہے. اور خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی اتراؤ نہیں، اور سختیوں کے موقع پر بودا پن نہ دکھاؤ. والسلام. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 34. یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد ابن ابی بکر کے نام تحریر فرمایا. آپ اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ اشتر کو بھیجنے سے تمہیں ملال ہوا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے یہ تبدیلی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہیں کام میں کمزور اور ڈھیلا پایا ہو اور یہ چاہا ہو کہ تم اپنی کوشش کو تیز کر دو، اور اگر تمہیں اس منصب حکومت سے جو تمہارے ہاتھ میں تھا میں نے ہٹایا تھا تو تمہیں کسی ایسی جگہ کی حکومت سپرد کرتا جس میں تمہیں زحمت کم ہو اور وہ تمہیں پسند بھی زیادہ آئے. بلا شبہ جس شخص کو میں نے مصر کا والی بنایا تھا
وہ ہمارا خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر تھا، خدا اس پر رحمت کرے۔ اس نے زندگی کے دن پورے کر لیے اور موت سے ہمکنار ہو گیا، اس حالت میں کہ ہم اس سے رضامند ہیں اور خدا کی رضامندیاں بھی اسے نصیب ہوں اور اسے بیش از بیش ثواب عطا فرمائے۔ اب تم دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکل کھڑے ہو اور اپنی بصیرت کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور جو تم سے لڑے اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی راہ کی طرف دعوت دو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگو کہ وہ تمہاری مہمات میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تمہاری مدد کرے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے مکتوبات، مکتوب نمبر 35۔ مصر میں جناب محمد ابن ابی بکر کے شہید ہو جانے کے بعد یہ مکتوب حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے نام تحریر فرمایا۔ اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا اور محمد ابن ابی بکر رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ ہم اللہ ہی سے اجر چاہتے ہیں اس فرزند کے مارے جانے پر کہ جو کہ ہمارا خیر خواہ، سرگرم کارکن، تیغ براں اور دفاع کا ستون تھا، اور میں نے لوگوں کو ان کی مدد کو جانے کی دعوت دی تھی اور اس حادثے سے پہلے ان کی فریاد کو پہنچنے کا حکم دیا تھا، اور لوگوں کو اعلانیہ اور پوشیدہ بار بار پکارا تھا، مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو بادل نخواستہ، اور کچھ ہیلے حوالے کرنے لگے، اور کچھ نے جھوٹ بہانے کر کے عدم تعاون کیا۔ میں تو اب اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ان کے ہاتھوں سے جلد چھٹکارا دے۔ خدا کی قسم، اگر دشمن کا سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتا اور انہیں ساتھ لے کر کبھی دشمن کی جنگ کو نہ نکلا۔ مکتوب نمبر 36 جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا ہے، جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی، جب اس کو پتہ چلا تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا اور پشیمان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا، اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی اور گھڑی بھر ٹھہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچا لے گیا، جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا۔ تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور ضلالت میں منہ زوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے ایکا کیے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماجائی کی حکومت مجھ سے چھین لی، اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخر دم تک یہی رائے رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے۔ اپنے گرد لوگوں کا جھمکٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھو، اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھک جائے گا یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہار دے دے گا یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا، بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو تو سنو کہ میں زمانے کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔ مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکتوب نمبر 40 میں ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں، مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امر کی اطلاع ملی ہے کہ اگر تم اس کے مرتکب ہوئے ہو تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا
اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی امانت داری کو بھی ذلیل و رسوا کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین کو صفا چٹ میدان کر دیا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جان کر لیا ہے۔ تو تم ذرا اپنا حساب مجھے بھیج دو، اور یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ والسلام۔